السلام علیکم ایوری ون. تو آپ سب کا سوال ہے کہ شرک کے بارے میں بتاؤ. چلیے تو پھر میں آج آپ سب کو شرک کے بارے میں سمجھاتی ہوں. میں پوری کوشش کرتی ہوں آپ سب کو بالکل آسان لفظوں میں باریکی سے سمجھانے کی. چلیے پھر دیکھیے کہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہ شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو ساجھا کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے سمجھ لیں کہ ذات کیا ہوتا ہے. ذات جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اللہ سے کوئی پیدا ہوا. جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. یعنی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کسی سے وہ پیدا ہوا. تو جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے یا اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. اور صفات کیا ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ صفات کا مطلب ہوتا ہے خوبی. ٹھیک ہے، صفات کا مطلب ہوتا ہے خوبی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خوبی والے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، 99 نیمز جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ، جیسے کہ الرحمن یعنی بے حد رحم کرنے والا، الرحیم انتہائی مہربانی والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، جو خوبی والے نام ہیں. جیسے کہ الملک یعنی بادشاہ حقیقی، القدوس نہایت پاک، المؤمن امن دینے والا، المہیمن ہر چیز کا کمال قدرت کے ساتھ محافظ، العزیز بڑی عزت و قوت کا مالک، الجبار بڑا زبردست، الخالق پیدا کرنے والا، المصور ایسی ذات جو مخلوق کی صورتیں بناتا ہو، الغفار بہت زیادہ ڈھانکنے والا، الرزاق روزی دینے والا، العلیم جاننے والا، المعز عزت دینے والا، المذل ذلیل کرنے والا. سمجھ رہے نا. السمیع سننے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے خوبی، اس سے کسی کو شریک ٹھہرانا. جیسے کہ الرزاق یعنی روزی دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہم سب کو روزی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہم سب کو عزت دیتا ہے. المعز جو عزت دیتا ہے. سمجھ رہے. تو السمیع جو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے. شرک جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے شرک فی العبادت، یعنی شرک فی العبادت کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. ٹھیک ہے. اور شرک فی الذات جو کہ یہ تصور کیا جائے، یہ سوچا جائے کہ خالق کائنات رب العالمین کی 2 ذات ہے، ایسا تصور کرنا جیسے کہ میں نے ابھی بتائی. اور الحمدللہ ہم مسلمان نہ تو شرک فی العبادت میں مبتلا ہے اور نہ ہی شرک فی الذات میں مبتلا ہے، کیونکہ نہ تو مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے شرک سے بچے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 116 میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یعنی اللہ کے یہاں بس شرک ہی کی معافی نہیں ہے، شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خطرہ ہے. بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ریا یعنی دکھاوا، یعنی کوئی کام جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا، کوئی نیک کام جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرنا، یہ ریا ہے، یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر سمجھ لیں آپ. شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شرک، اور شرک اکبر جو ہوتا ہے بڑے بڑے شرک. شرک اکبر کو بڑا شرک کہتے ہیں اور شرک اصغر کو چھوٹا شرک کہتے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے.
اللہ تعالیٰ شرک اصغر پر مرنے والے کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک اکبر پر مرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک اکبر سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، اور شرک اصغر کی وجہ سے آدمی دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک اکبر پر بغیر توبہ کے مرنے والے شخص پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن جو آدمی شرک اصغر پر مرتا ہے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے شرک کر کے مرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اسے جہنم سے نکالا جا سکتا ہے، جنت اسے مل سکتی ہے۔ اور ایک چیز جو عام ہو چکی ہے معاشرے میں، وہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے۔ باپ داداؤں کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، ماں باپ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، ہر کسی کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم آپ نہیں کھا سکتے، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا آپ نے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم تو ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ اب پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ بدشگونی کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ بدشگونی کیا ہے۔ بدشگونی یعنی وہم جو ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اور یہ شرک ہے۔ جیسے کہ جب کوئی آدمی ہمارے گھر آ جاتا ہے تو بہت سے لوگ نا یہ سوچتے ہیں کہ ارے اس کے آنے سے یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ منحوس ہے، کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کو نقصان کا مالک سمجھنا، اور یہ نحوست ہے تو وہ نحوست ہے، یہ چیز نحوست ہے تو وہ چیز نحوست ہے۔ تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ لوگ نحوست سمجھتے ہیں، دودھ گر جانے کو، اور وہ جو ہوتا ہے نا ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت تلاش کرنا، غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے کہ نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، چاہے وہ نفع ہو یا نقصان ہو۔ بلی راستہ کاٹے تو لوگ اسے نحوست سمجھتے ہیں، بدشگونی سمجھتے ہیں، کسی کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسے کہ سب سے زیادہ جو ہے بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ بیوی آمینہ جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان ہے، وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، ان کے گود میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اگر بیوہ منحوس ہوتی تو پھر ایسا کیسے ہوتا؟ بیوہ منحوس نہیں ہے۔ بیوی خدیجہ جو 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے باوجود بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور مومنوں کی ماں ام المومنین بنا دیا۔ بس شگونی چھوڑو، وہم چھوڑو، یہ شرک ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے دل میں ایسا خیال آ جائے تو ہم کیا کریں؟ ایسا ہوتا ہے، ہم انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہمیں وہم ہو جاتا ہے اور یہ بدشگونی ہے، تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ سب کے بھی من میں سوال آیا ہوگا کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ سنیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو لگا کہ آپ کو کوئی وہم ہو رہا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، یعنی اے اللہ تیرے نیک فال کے علاوہ کوئی فال نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی بھی عطا کرنے والا نہیں، ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولا الہ الا انت، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں اور یہ دعا پڑھیں تو آپ ہر طرح کے بدشگونی سے اور نحوست سے بچ جائیں گے۔ شرک جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ ہے، اس سے بچو اور اس سے توبہ کرو، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولادوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی اس سے بچائیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اے اللہ ہماری تمام شرک سے حفاظت کر، اور ہماری آل اولاد، ہماری نسلوں کی اس سے حفاظت کرنا، ہمیں جب تک زندہ رکھنا، ایمان پر رکھنا، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ دعا ہمیشہ کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی طرف سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔